السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اب آئیے روز کی طرح آج بھی راشٹر سہارا روز نامے کی چند اہم خبریں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ پٹنہ، جے ڈی یو کے صدر نتیش کمار نے راج بھون پٹنہ میں جے شری رام کے نعروں کے درمیان نومبر بہار کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ بی جے پی کے 2 نائب وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری اور وجے کمار سنہا اور 6 دیگر لوگوں نے بھی آج حلف لیا۔ وزیر اعظم مودی نے نئی سرکار کو مبارکباد دی ہے۔ نئی دہلی، وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سپریم کورٹ کی ڈائمنڈ جوبلی تقریب کا افتتاح کیا۔ وہ پروگرام میں شرکت کے لیے سپریم کورٹ کے احاطہ پہنچے۔ سپریم کورٹ اپنے قیام کے 75ویں سال میں داخل ہو گئی ہے۔ اس موقع پر پی ایم مودی نے ڈیجیٹل سپریم کورٹ رپورٹس، ڈیجیٹل کورٹس 2 اور سپریم کورٹ کی نئی ویب سائٹ کو لانچ کیا۔ اس پروگرام میں وزیر اعظم نے کہا کہ سپریم کورٹ نے انفرادی حقوق اور آزادی اظہار پر کئی بڑے فیصلے دیے ہیں، جن سے ملک کے سماجی و سیاسی ماحول کو ایک نئی سمت ملی ہے۔ آج جو قوانین بنائے جا رہے ہیں وہ کل کے ہندوستان کو مضبوط کریں گے۔ دنیا میں جس رفتار سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، سب کی نظریں ہندوستان پر جمی ہوئی ہیں۔ اس سے ملک کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ اس موقع پر ملک کی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے سابق جج بھی موجود تھے۔ ان منصوبوں کی لانچنگ کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کورٹ میں سحپہر 3:30 بجے سپریم کورٹ کی سیریمونیل بینچ بیٹھے گی۔ چیف جسٹس آف انڈیا اس بینچ کی سربراہی کریں گے۔ دہرادون، کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے آج اتراکھنڈ کے دہرادون میں مرکز کی مودی حکومت پر طنز کی۔ مسٹر کھڑگے نے یہاں دیر سے پہنچنے کے لیے معذرت کی اور کہا کہ آج کل اڑنے کے لیے مودی جی سے اجازت لینی پڑتی ہے، پھر ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے، اترنے اور لینڈنگ میں بھی ان کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ وہ ہم سب کو ستاتے ہیں تاکہ لوگ دیر تک انتظار کریں اور ہماری تقریر کے وقت چلے جائیں۔ ہمیں ایسی حکومت کو ہٹانا ہوگا۔ کانگریس صدر نے کہا کہ آپ اتراکھنڈ کے لوگ بہادر ہیں، پورے ملک کو بچانے والے ہیں۔ نام لیے بغیر انہوں نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ آج کل وہ ملک کو بچانے کا کریڈٹ اتراکھنڈ یا ہمالیہ کو نہیں دیتے۔ مودی جی خود پورا کریڈٹ لیتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ سب صبح اپنے مذہبی گرو کی تصویر یا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ ٹی وی آن کرنے پر آپ مودی کا چہرہ دیکھیں گے۔ اسی لیے اب وہ وشنو کا 11واں اوتار بننے کے لیے نکلے ہیں۔ ہر شخص مذہب پر یقین رکھتا ہے، لیکن ریاست الگ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں سب مکس چل رہا ہے، اچھے اور برے کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری لیڈر اندرا گاندھی نے ملک کو متحد کرنے کے لیے اپنی جان دے دی۔ راجیو گاندھی نے اپنی جان قربان کر دی۔ انہوں نے بی جے پی سے پوچھا کہ آپ کے کتنے لوگ آزادی کے لیے جیل گئے، کتنے برباد ہوئے، کتنوں نے اپنے گھر بار چھوڑے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس والوں کو پھانسی دی جاتی ہے، آپ جائیداد جمع کر رہے ہو۔ ان کے
خاندان میں سے کوئی بھی آزادی کے لیے نہیں مرا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ برطانوی دورہ حکومت میں جب مہاتما گاندھی نے بھارت چھوڑو کا بیڑا اٹھایا تو ان کے لوگ برطانوی حکومت میں نوکری پر لگے۔ مسٹر کھرگے نے کہا کہ نہرو، اندرا گاندھی، راجیو گاندھی مسٹر مودی کے خوابوں میں آتے ہیں۔ آج کل راہل گاندھی انہیں سونے بھی نہیں دے رہے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں۔ ہماری نیائے یاترا منی پور، ناگالینڈ میں اچھی ہوئی، لیکن آسام میں داخل ہوتے ہی گڑبڑی شروع ہو گئی۔ یاترا روکنے کی کوشش کی گئی۔ آسام میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے، وہیں یہ گڑبڑ ہوئی، لیکن ہم ڈر کر بھاگنے والے نہیں ہیں۔ جب تک آپ سب موجود ہیں، کانگریس کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی جو کچھ ہم نے بنایا ہے اسے بیچ کر کھا رہی ہے۔ میں 30 سال کی عمر میں 1974 میں پنت نگر یونیورسٹی آیا تھا۔ یہ یونیورسٹی کانگریس نے بنائی تھی۔ ہم نے NIT اتراکھنڈ، ایمس، IIM، BHAL، OINC جیسے سب ہم نے بنائے۔ ہزاروں لوگوں کو روزگار ملا۔ انہوں نے بی جے پی سے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو مجھے بتائیں۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے کہا کہ ایسے بناؤ جو نہرو جی نے بنایا۔ بابا صاحب امبیڈکر نے جو بھی کام کیا وہ لوگوں کے لیے کیا۔ منریگا لائے، حق اطلاعات دیا۔ ہمارے دور میں گیس سلنڈر کی قیمت 450 روپے تھی، لیکن ان کے دور میں یہ 1000 روپے سے تجاوز کر گئی۔ مسٹر کھڑگے نے کہا کہ ان کا نقطہ نظر مختلف ہے، ہمارا مختلف ہے۔ نہرو جی نے ملک کو کیا دیا نظر آتا ہے۔ ان کا کام ہے فرانس جانا، ان کو گلے لگانا ہے۔